شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، وہ بدترین مقام پر ہیں، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر، کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے اپنے پروردگار یعنی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے؟ اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجیں جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے۔ اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، وہ رحمان ہے، اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔
اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں؟ اور اس بات سے وہ اور زیادہ بھڑکنے لگتے ہیں۔ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے، یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارے۔ اب جبکہ اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔